سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں زیال بن حرملہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سائل مدینہ پاک کی گلیوں سے ہوتا ہوا امام عالی مقام کے در دولت پر پہنچ گیا. وہاں آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور صدا دی. سیدنا امام عالی مقام نے اس کی صدا سنی اور وہ صدا اشعار کی شکل میں دے رہا تھا. سائل تھا اور کہتا تھا لم یخب من رجاک ومن حرک من خلف بابک الحلاقہ فانت ذو الجود انت المعدنہ ابوک ما کان قاتل الفساقہ. آپ فرماتے ہیں کہ جس نے آپ سے امید رکھی اور آپ کے دروازے پر لگے ہوئے اس گول کڑے کو کھٹکھٹایا وہ کبھی ناکام اور نامراد ہو کر کبھی نہ گیا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میں جس کے پاس آیا ہوں وہ خود بھی سخی ہیں، ابن سخی ہیں اور سخاوت کی کان ہیں. فرمایا اور ان کے والد وہ تھے جو زندگی گر فساق سے لڑتے رہے. سیدنا امام عالی مقام نے جب صدا سنی اپنی نماز مختصر کر دی. یہ وہ لجپال ہیں. مختصر کر کے دروازہ کھولا، اس سائل کو دیکھا تو اس کے چہرے پر تنگ دستی کے آثار نظر آ رہے تھے. آپ نے پہچان لیا اور اسی وقت اپنے غلام کمبر کو بلایا اور فرمایا کمبر یہ بتا کہ ہمارے خرچ میں سے کتنا بچا ہے، ہمارے ماہانہ خرچ میں سے کتنا بچا ہے. وہ کہتے ہیں حضور 200 درہم بچے ہیں اور آپ نے فرمایا تھا کہ اہل بیت اطہار میں خرچ کرنے ہیں. فرمایا چھوڑو 200 درہم لے آؤ. اس تنگ دست کا حال زیادہ مستحق ہے کہ یہ 200 درہم اسے دے دیے جائیں. آپ نے اسی وقت اپنا حق ختم کیا اور 200 درہم اس سائل کو عطا کر دیے. اور عطا کرتے وقت آپ کی لجبالی دیکھیے، آپ کی فیاضی دیکھیے، آپ کی وسعت دیکھیے، آپ کی عظمت دیکھیے. فرماتے ہیں خذھا وانی الیک معتذر. فرمایا اے مستحق، اے سائل، یہ تو لے لے جتنا میرے پاس ہے، کم ہے اس لیے معذرت بھی کر رہا. امام عالی مقام عطا کر رہے ہیں اور ساتھ معذرت بھی کر رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں وَعْلَمْ بِأَنِّي عَلَيْكَ ذُو شَفَقَةٍ. میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں شفقت کرتا چلا جاؤں اور اسے روکوں نہیں. لَوْ كَانَ فِي سَيْرِنَا عَصَا تَمْدَادًا كَانَتْ سَمَانَ عَلَيْكَ مُتَفَقِّتًا. فرمایا کہ بات یہ ہے اگر ہمارے پاس بڑی چھڑی ہوتی اور ہم سفر پر ہوتے تو تم دیکھتے کہ ہماری فیاضی کا آسماں کیسے می برساتا اور تیری ہر خواہش پوری کرتا. فرمایا کچھ حوادث زمانہ کی وجہ سے وسائل متغیر ہو گئے، مگر ہم تو وہ ہیں کہ جب پھیلا دیں تو پھر واپس لیتے ہیں.